میرے دوست عمران نے ایک دن مجھے فون کیا۔ آواز میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ یاسر، خدا کے لیے کل میرے گھر آ جانا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہوا۔ عمران اور میں بچپن کے دوست تھے، لیکن پچھلے چند ماہ سے وہ کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ صبح ہی آ جاؤں گا۔ عمران کا گھر شہر کے پرانے حصے میں واقع تھا۔ ایک بڑا سا 2 منزلہ مکان جسے اس کے والدین کے انتقال کے بعد اس نے سنبھالا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر کے گیٹ پر پہنچا تو عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ دیواروں پر نمی کے کالے دھبے، کھڑکیوں کے پٹے ادھ کھلے اور اندر سے سنسناہٹ جیسی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو عمران بالکل کمزور نظر آیا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ یاسر، اندر آؤ، لیکن خبردار اگر کوئی اجنبی آواز سنو تو نظر انداز کر دینا۔ میں چونک گیا، یہ کیسی بات تھی، مگر خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں پہنچ کر عمران نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ رات کو کوئی زنجیروں گھسیٹنے کی آوازیں آتی، کچن میں برتن خود بخود گرنے لگتے، کبھی سیڑھیوں پر کسی عورت کے رونے کی آواز آتی۔ میں نے مولوی صاحب کو بلا کر دم کروایا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئے۔ آنکھ کھلی تو بس اتنا کہا کہ گھر خالی کرو اور بھاگ گئے۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے عمران کا ساتھ دینے کے لیے فیصلہ کیا کہ آج رات یہیں رہوں گا۔ رات کے 12 بجے کمرے کی لائٹ خود بخود بند ہو گئی۔ اندھیرے میں ایک مدھم سرگوشی ابھری، یہ گھر ہمارا ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے، گھر خالی کرو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عمران کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لیکن آواز مزید تیز ہوتی گئی۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کمرے کے کونے میں ایک سائے جیسا وجود کھڑا تھا، لمبا قد، سرخ آنکھیں اور کانپتی ہوئی آواز، ہمیں نکالو مت ورنہ انجام برا ہوگا۔ اگلے دن ہم نے علاقے کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ انہوں نے سن کر کہا، یہ مکان پہلے ایک حویلی تھی، اس کے مالک نے اپنے نوکروں پر ظلم کیا اور کئی کو اس گھر کے تہہ خانے میں مار کر دفنا دیا۔ انہی کی بے چین روحیں آج بھی بھٹک رہی ہیں، کسی کو یہاں سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ یہ سنتے ہی سب کچھ واضح ہو گیا۔ ہم دونوں نے ہمت کی اور رات کو تہہ خانے میں اترے۔ وہاں اندھیرا اور بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ گرا۔ دیواروں پر ناخنوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے قید ہو کر مدد کے لیے دیوار کریدی ہو۔ اسی وقت ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ اندھیروں میں سے کئی سائے نمودار ہوئے۔ وہ سب ایک ساتھ چلائے، ہمیں انصاف چاہیے، یہ گھر خالی کرو۔ ہم دونوں نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کی، لیکن ایک سایہ میرے قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری قبریں ہیں، جاؤ ورنہ زندہ نہیں بچو گے۔ دیواریں ہلنے لگیں اور خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ اسی لمحے عمران چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا اور جیسے ہی اسے باہر نکالا ایک خوفناک دھماکہ ہوا، کھڑکیاں ٹوٹ گئی، ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ عمران نے اسی رات فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ مکان بیچ دے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ چند دن بعد اس مکان پر بڑا سا بورڈ لگا دیا گیا، گھر خالی ہے برائے فروخت۔ لیکن محلے والے جانتے ہیں کہ جو بھی اس گھر میں رہنے کی کوشش کرے گا، وہی آواز اسے پھر سنائی دے گی، گھر خالی کرو، گھر خالی کرو، گھر خالی کرو۔